السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے پیارے ویورز سے مجھے ایک بات شیئر کرنی ہے۔ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ اور فیس بک اکاؤنٹ پہ ان کے میسیجز یہ تھے کہ آپ ہارر سٹوریز کے علاوہ ہارر ناولز بھی شیئر کریں، تو مجھے تو اپنے پیارے ویورز کی بات ماننی پڑے گی نا، تو اب آج کے بعد سے میں ہارر ناولز بھی شیئر کروں گی۔ تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کا بھی کیا ارادہ ہے۔ جی تو پھر ہیڈ فون لگائیں اور روزانہ انجوائے کریں خوفناک سے بھی دل دہلا دینے والے ناول۔ تو چلیں شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ احتشام ایک مشہور اور کامیاب بزنس مین تھا۔ احتشام کی اپنی ماربل کی فیکٹری تھی۔ احتشام کا گھر ڈیفینس میں تھا جو کئی کینال پر مشتمل تھا۔ جدید ڈیزائن کا یہ بنا خوبصورت گھر اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی الیزا اور اس کی اکلوتی بیٹی ایزل رہتی تھی۔ احتشام اور الیزا کو اپنی لاڈلی بیٹی ایزل سے بے حد پیار تھا۔ ابھی ایزل کے لبوں سے کوئی بات نکلتی نہیں تھی کہ فوراً ہی اس کو پورا کر دیا جاتا تھا۔ ان کی زندگی بے حد خوشحال تھی، لیکن ایزل کے ایک غلط قدم نے ان کی زندگی کا چین و سکون چھین لیا۔ چلے جانتے ہیں کہ ان کی خوشگوار زندگی ایک آتما کے چنگل میں کیسے پھنسی۔ کمرے میں سے شدید بساند آ رہی تھی۔ کمرے میں اس قدر بدبو تھی جیسے کئی سڑی لاشیں کافی دنوں سے وہاں رکھی گئی ہوں۔ کسی بھی عام انسان کا وہاں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنا ناممکن تھا۔ اس اندھیرے کمرے میں کوئی کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جو زمین پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی بڑے اطمینان سے وہاں بیٹھی تھی جیسے وہ ایک عام کمرہ ہو، لیکن اس لڑکی کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ بازوؤں اور پنڈلیوں کا جگہ جگہ سے گوشت غائب تھا، جبکہ خون جگہ جگہ اس کے کپڑوں پر لگا ہوا تھا۔ ہاتھوں پاؤں کے ناخن غائب تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے جڑ سے کھینچ کر اتار دیے ہوں۔ چہرے پر جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور سر کے بال جگہ جگہ سے نچے ہوئے تھے کہ اچانک اس لڑکی کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ ڈریسنگ کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ چند لمحے خود کو دیکھنے کے بعد اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی خوفناک ہنسی کی وجہ سے پورا گھر گونج اٹھا۔ اچانک سے اس کے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اندر آنے والا شخص ایک مولوی تھا۔ اس مولوی کو احتشام اور الیزا نے بلایا تھا اپنی بیٹی ایزل کے لیے۔ ایزل کمرے کے کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایزل نے سر اٹھا کر مولوی کو دیکھا۔ ایزل غصے میں لال ہو رہی تھی اور وہ مولوی کو غصے سے گھور رہی تھی۔ مولوی صاحب کو بھی یہ سب دیکھ کے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے حوصلہ جمع کر کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ چلی جا یہاں سے۔ ایزل نے جب مولوی صاحب کی یہ بات سنی تو غیر انسانی آواز میں زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی اس طرح سے تھی جیسے وہ مولوی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ ہنستے ہنستے اچانک ایزل مولوی کے قریب آ گئی۔ مولوی صاحب کو ایزل کی بدبودار سانسوں سے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر ایزل چیختی ہوئی بولی، تیری اتنی جرأت تو مجھے کہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے مولوی صاحب کا گلا دبانا شروع کر دیا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ بھی دیا۔ مولوی صاحب دور زمین پر جا کر گرے اور گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ پھر ایزل مولوی صاحب کو خون خوار نظروں سے گھورتی ہوئی بولی، نہیں اس طرح سے نہیں، یوں تجھے مارنے میں مزہ نہیں آئے گا، کچھ اور کرنا پڑے گا۔ ایزل کی بات سن کے مولوی صاحب کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ موت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ خوف سے ان کے اعصاب شل ہونے لگے۔ اتنے میں ایزل ہاتھ میں تیز دھار شیشے کا ٹکڑا لیے ان کے پاس آئی اور بولی، اب مزہ آئے گا۔ مولوی صاحب نے جب یہ دیکھا تو دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن دروازہ زوردار آواز سے بند ہو گیا۔ ایزل نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہا، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ ہنستے ہوئے ایزل مولوی صاحب کے قریب آ پہنچی۔ مولوی صاحب نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ایزل نے مولوی صاحب کی ایک نہ سنی اور ان کے بندھے ہاتھ کھول کر موڑ کر اس کے کمر سے لگا دیے اور ہاتھ میں پکڑے تیز دھار شیشے سے ان کا گلا کاٹ دیا اور وہ زمین پر گر کر مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ ان کی گردن سے خون ابل ابل کر ارد گرد زمین پر پھیل رہا
تھا۔ پھر ایزل نے مولوی صاحب کا منہ کھولا اور زبان کاٹ دی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی، اس زبان سے مجھے کہہ رہا تھا نا چلی جا، یہاں سے چلی جا، اب زبان ہی نہیں رہی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ تڑپتا وجود ساکت ہو گیا۔ بڑا آیا تھا مجھے یہاں سے بھگانے کے لیے، بس اتنا سا ہی دم تھا۔ حقارت سے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، بیکار انسان۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہنسنا شروع کر دیا اور اچانک ہنستے ہنستے رونے لگی۔ تبھی دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ احتشام اور علیزہ کا رو رو کے برا حال تھا اور وہ مسلسل دروازہ بجا رہے تھے کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور ایک لاش اور ایک کٹی ہوئی زبان باہر پھینکی گئی اور کھٹ سے دروازہ بند ہو گیا۔ یہ چوتھی لاش تھی جو آج اس کمرے سے باہر آئی تھی۔ یہ مولوی صاحب کی لاش تھی۔ بیگم علیزہ مولوی صاحب کی لاش دیکھ کر اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائیں اور اپنے حواس کھو بیٹھیں۔ احتشام کو مختلف ممالک اور نئی جگہوں پر گھومنے کا بے حد شوق تھا۔ ابھی 15 دن پہلے ہی وہ سوئٹزر لینڈ سے واپس آئے تھے، لیکن آج ناشتے کی ٹیبل پر ایزل نے فرمائش کر ڈالی کہ وہ گاؤں جانا چاہتی ہے۔ پہلے تو احتشام کو کافی حیرت ہوئی، کیونکہ پہلے کئی بار اس کے جگری دوست ارجیت نے اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی تھی، مگر ہر بار ایزل کو اعتراض ہوتا تھا۔ مگر آج ایزل نے خود فرمائش کی تو احتشام کو حیرت انگیز خوشی ہوئی۔ احتشام نے ارجیت کو فون پر آنے کی اطلاع دے دی۔ ایزل بے حد خوش تھی، کیونکہ وہ اب اپنے مقصد کے بے حد قریب تھی، جو کہ کل پورا ہونے جا رہا تھا۔ ساحل سمندر کے قریب واقع ایک چھوٹا مگر بے حد خوبصورت اور قدرتی حسن سے مالا مال گوکرنا گاؤں، جو اپنی مثال آپ تھا۔ احتشام، ایزل اور علیزہ تقریباً 8 بجے گاؤں پہنچ گئے۔ ارجیت اور اس کی بیوی درگا نے ان کا استقبال کیا اور ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ گاؤں آئے انہیں آج تیسرا دن تھا۔ اگلی صبح ان کا واپس جانے کا ارادہ تھا۔ دوپہر کو سب لوگ آرام کر رہے تھے کہ ایزل نے اپنے منصوبے کے مطابق اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ اب شروع ہونے جا رہا ہے وہ بھیانک خوفناک حادثہ، جس کی وجہ سے ایزل اس آتما کے چنگل میں پھنسی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایزل اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ ایزل بے حد خوش اور پرجوش نظر آ رہی تھی۔ ایزل کے سامنے بہت بڑا اور وسیع دروازہ موجود تھا۔ اسے کھول کر وہ اندر داخل ہونے لگی۔ یہ دروازہ کوئی معمولی دروازہ نہیں تھا، بلکہ شمشان گھاٹ کا دروازہ تھا، جو بالکل ویران اور سنسان پڑا تھا۔ وہاں ہر طرف نحوست ٹپک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہاں ہوائیں بھی بین کر رہی ہوں۔ کوئی دلیر انسان بھی ہوتا تو اس ماحول سے ڈر جاتا، مگر ایزل تو بالکل نارمل تھی۔ اس کے جذباتی اور جنونی مقصد نے اس کے خوف اور ڈر کو اس سے کافی دور کر رکھا تھا۔ وہ بے دھڑک اندر کی جانب داخل ہوئی۔ ایزل نے اپنے بیگ میں موجود کیمرہ آن کیا اور ریکارڈنگ کرنے لگی۔ ابھی اسے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ایزل کے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ درد کچھ اس طرح کا تھا جیسے کسی نے کوئی بے حد بھاری چیز اس کے سر پہ دے ماری ہو۔ درد کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ ایزل برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی وہ وہاں بے ہوش پڑی رہی۔ ہوش میں آنے کے باوجود بھی ایزل کے سر میں شدید درد تھا۔ ایزل فوراً وہاں سے اٹھی اور واپس اپنے گاؤں کی طرف نکل پڑی، جہاں انہوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ گھر میں سب جاگ چکے تھے اور دعوت پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایزل چپکے سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ ایزل کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کے سر میں درد کیسے ہو گیا اور یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ دعوت میں بھی ایزل گمسم سی رہی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد ان کی روانگی تھی۔ احتشام اور علیزہ نے نوٹ کیا کہ ایزل کچھ خاموش سی ہے، حالانکہ وہ تو شوخ اور باتونی لڑکی تھی۔ علیزہ نے ایزل سے پوچھا بھی، کوئی مسئلہ ہے؟ مگر ایزل نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ بہت تھک گئی ہے اور آرام کرنا چاہتی ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ علیزہ نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ جیسے ہی علیزہ نے نماز پڑھنا شروع کی تو اچانک سے بین کرنے کی آواز آنے لگی، جیسے بہت سارے لوگ مل کر رو رہے ہوں۔ علیزہ بے حد پریشان ہوئی اور جلدی سے نماز ادا کرنے لگی، مگر جیسے ہی نماز مکمل کی رونے کی آواز رک گئی۔ علیزہ نے فوراً گھر میں ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ایزل اپنے کمرے میں تھی اور احتشام گھر پر موجود نہیں تھا۔ رات دیر سے احتشام کی واپسی ہوئی۔ علیزہ کو جاگتا دیکھ کر احتشام کو پریشانی ہوئی۔ احتشام کے پوچھنے پر علیزہ نے نماز کے دوران رونے کی آوازوں کا واقعہ بتایا، جسے احتشام نے نظر انداز کرتے ہوئے اسے آرام کرنے کا کہا۔ اگلی صبح علیزہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ کچن سے چیخنے اور برتن کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ علیزہ جلدی سے
قرآن پاک کو بند کر کے فوراً کچن کی جانب بھاگی۔ سامنے کا منظر بے حد عجیب تھا۔ ایزل شدید غصے میں برتن دیوار پر مار رہی تھی اور ملازمہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے نتیجے میں ایزل نے ایک شیشے کا گلاس اس کے سر پر دے مارا، جس کی وجہ سے ملازمہ کا سر پھٹ گیا۔ علیزہ نے دوسری ملازمہ کو آواز دی اور خود اس کے ساتھ مل کر ایزل کو بڑی مشکل سے قابو کیا۔ اس دوران ایزل بے ہوش ہو گئی تھی۔ علیزہ نے فوراً احتشام کو فون کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ صاحب جی، باہر ارجیت سر آئے ہیں۔ ملازمہ نے اسٹڈی روم میں موجود احتشام کو اطلاع دی۔ احتشام نے ملازمہ سے کہا، انہیں ادھر ہی لے آؤ۔ کچھ دیر بعد ارجیت احتشام کے سامنے بیٹھا تھا اور بغور احتشام کا جائزہ لے رہا تھا۔ بکھرے ہوئے بال، بے ترتیب بڑھی ہوئی داڑھی، سلوٹوں زدہ کپڑے اور بار بار اپنے سر کو مسلسل مسل رہا تھا۔ احتشام کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ بے حد پریشان ہے۔ یار، سب خیریت ہے؟ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے، ارجیت نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر احتشام نے بتانا شروع کیا۔ جب سے ہم کوکرنا گاؤں سے گھر آئے ہیں، ایزل کی طبیعت نہیں سنبھل رہی۔ میں اس کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں، احتشام نے کافی مایوسی سے کہا۔ ارجیت کو شدید حیرت ہوئی۔ اس نے دوبارہ پوچھا، مگر ایزل کو کیا ہوا ہے؟ احتشام کچھ لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، جب سے ہم گاؤں سے آئے ہیں ایزل کی مسلسل حالت خراب ہے۔ ڈاکٹرز کو چیک اپ کروایا ہے تو بظاہر تو سب ٹھیک بتاتے ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز نے کہا شاید بچی کو اسٹریس ہے۔ میں نے مہنگے سے مہنگا علاج بھی کروایا، مگر اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کسی نے دم کروانے کے لیے کہا تو میں نے مولوی صاحب کو بلایا، مگر کیا؟ ارجیت نے حیرت سے پوچھا۔ مگر آج چوتھے مولوی کی لاش تھی جو ایزل کے کمرے سے باہر آئی ہے۔ ارجیت یہ سب سننے کے بعد کچھ سوچنے لگا۔ طویل خاموشی کے وقفے کے بعد احتشام نے مزید بتانا شروع کیا۔ علیزہ نماز روزے کی پابند ہے، لیکن جب بھی وہ نماز پڑھتی ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کرتی ہے تو شدید چیخوں کی آوازیں آتی ہیں اور وہ ایزل کی چیخیں ہوتی ہیں، اور وہ خود کو کبھی کاٹتی ہے، کبھی چھری سے، کبھی شیشے سے، اور کبھی اپنے دانت ہی اپنے بازوؤں اور پنڈلیوں میں گاڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی اس اذیت کو دیکھ کر علیزہ نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی ہے۔ پچھلے 4 ماہ سے میری بیٹی اور ہم شدید اذیت میں ہیں۔ ارجیت کے ذہن میں اچانک کلک ہوا، اٹھو، فوراً چلو میرے ساتھ۔ احتشام حیران و پریشان سا اس کے ساتھ چل پڑا۔ ارجیت تیز رفتاری سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ احتشام نے پوچھا، مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ پھر ارجیت نے اپنے گاؤں کی پچھلی طرف گاڑی روکی۔ احتشام ابھی بھی حیران پریشان تھا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گھر کے باہر 2 آدمی بیٹھے تھے جو حلیے سے سادھو دکھائی دیتے تھے۔ احتشام نے دوبارہ حیرت سے پوچھا، پہلے بتاؤ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں؟ ابھی پتہ چل جائے گا، ارجیت نے کہا اور احتشام کو لے کر اندر چلا گیا۔ سامنے بڑے پجاری آنکھیں بند کیے کافی دیر سے بیٹھے تھے۔ پھر اچانک سے انہوں نے اپنی سرخ آنکھوں سے احتشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ لوٹ آئی ہے اور اب کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ احتشام نے ناسمجھی سے اس پجاری کی طرف دیکھا جو دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولے، ارمیلا نام ہے اس کا، اسی گاؤں کی رہنے والی تھی۔ وہ شیطان کی پجاری تھی اور مختلف کالے عملیات کی ماہر تھی۔ شیطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے نومولود بچوں کی بلی دینا شروع کر دی اور ایک دن نومولود بچے کی بلی دیتی ہوئی پکڑی گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے مار پیٹ کے بعد اسے گاؤں کے پرانے شمشان گھاٹ میں زندہ جلا دیا، لیکن اس کی بری آتما کو ختم نہ کر سکے۔ لیکن کچھ عرصے بعد گاؤں میں پراسرار اموات واقع ہونا شروع ہو گئیں۔ گاؤں میں ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ سرے شام گھروں میں بند ہو جاتے، مگر تمام احتیاطی تدابیر کے بعد بھی کچھ نہ ہو سکا۔ اس گاؤں میں ہر سال ایک بڑے مندر میں پوجا رکھی جاتی ہے جس میں دور دراز سے پجاری شرکت کرتے ہیں۔ انہی دنوں میرا بھی یہاں آنا ہوا۔ کالی شکتیوں کی وجہ سے اس کی بری آتما بہت طاقتور ہو چکی تھی۔ بڑے کٹھن عملات کے بعد اس کی آتما کو گاؤں کے پرانے شمشان گھاٹ میں جہاں اسے جلایا تھا قید کر دیا گیا اور اس شمشان گھاٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، جسے اب تمہاری بیٹی نے آزاد کر دیا ہے۔ احتشام نے جب یہ سنا تو اس کو جیسے صدمہ سا لگ گیا ہو۔ ارجیت نے پریشانی سے پہلو بدلتے ہوئے پجاری سے التجا کی، پجاری جی، کئی ماہ سے میرا دوست اور اس کی بیٹی بہت تکلیف میں ہیں، کرپا کر کے ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلائیے۔ ایزل کی حالت بہت تشویشناک ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ سننے کے بعد احتشام اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ حوصلہ رکھو، مجھے اس کے پاس لے چلو۔
احتشام کو تسلی دیتے ہوئے پجاری نے ارجیت سے کہا۔ احتشام کو آج کی رات کافی خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ چاند گہرے سیاہ بادلوں سے گھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے چاند کی روشنی زمین پر بہت کم پہنچ رہی تھی۔ آسمان پر موجود ستارے اس رات کی خون آشامی کے سبب منظر عام سے غائب ہو گئے۔ تیز ہوائیں، گونجدار آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں، ساتھ ہی بینائی ختم کرتی کڑکتی بجلی آسمان کو چیرتی معلوم ہو رہی تھی۔ اس ہیبت ناک ماحول میں پجاری ہال کے بیچوں بیچ حصار باندھے آگ جلائے بیٹھا تھا، جبکہ اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ احتشام، علیزہ اور ارجیت بھی پجاری کے ساتھ حصار میں موجود تھے۔ اچانک ہی پورے گھر سے یوں آوازیں آنا شروع ہوئیں جیسے کہ بے شمار بدروئیں اور چڑیلیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ ساتھ ہی گھر میں چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک دھماکے سے ہال میں کھلنے والا دروازہ ٹوٹا اور اس کے ساتھ ہی فضا میں اچھلتے ہوئے دور جا گرا۔ ایزل تیش کے عالم میں بال بکھیرے غراتی ہوئی باہر آئی اور اس کو دیکھ کر پجاری کے لب تیزی سے ہلنے لگے، جبکہ اس کے سامنے جلتی آگ ایک دم بھڑکی۔ تب ہی دیکھتے ایزل ایک دم نیچے گری۔ پجاری نے ایک نظر گری ہوئی ایزل کو دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے ایزل کے پریشان گھر والوں کو حصار میں ہی بیٹھے رہنے کا کہا۔ ایک دم ایزل کہکے لگاتی گھٹنوں کے بل اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ زخموں کے نشانات سے ابھرا ہوا تھا، جبکہ آنکھوں کی پتلیاں سفید تھیں۔ تبھی وہ گھٹنوں کے بل سر کو دائیں بائیں جھٹکتی حصار کی طرف بڑھنے لگی اور طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے حصار کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ پجاری عمل میں مصروف تھا، تبھی وہ بالکل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ پھر ایزل نے خوفناک انداز میں پجاری سے کہا، اپنی موت کو سامنے بلا کر اب تو کیا چاہتا ہے؟ ایزل نے پجاری کو گھورتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا، موت تو تیری آئی ہے آج، کاش تجھے اسی دن ختم کر دیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ایزل سر کو پیچھے گرا کر ہنسنے لگی، تو مارے گا مجھے؟ تبھی پجاری نے پاس پڑے برتن میں سے مٹھی بھر سیفوف لیا اور اس پر کچھ پڑتے ہوئے ایزل پر پھینک دیا۔ تبھی ایزل ایک دم چیختے ہوئے پیچھے ہوئی اور غضبناک انداز میں دھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، گھر کا سامان بکھرنے لگا۔ پجاری پر ان سب باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، لیکن ایزل کے گھر والے کافی خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اپنا عمل روک دے ورنہ مار دوں گی اس لڑکی کو میں، ایزل نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے چیخ کر کہا۔ علیزہ اور احتشام نے پجاری سے التجا کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے ہماری بیٹی کو بچا لو۔ پجاری نے ایزل کی طرف ہتھیلی کھول کر مٹھی بند کی اور بند مٹھی کو واپس اپنی طرف کھینچا۔ تبھی ایزل پجاری کی ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ کھسکتی ہوئی حصار کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ایک دم پجاری نے اپنی مٹھی کھولی تو ارمیلا کی آتما ایک دم ایزل کے جسم سے علیحدہ ہوئی اور دور جا گری۔ ایزل بے ہوش ہو گئی۔ بجلی کی سی رفتار سے پجاری نے ایزل پر عمل شدہ سیفوف ڈال دیا تاکہ ارمیلا کی آتما دوبارہ ایزل کے جسم میں داخل نہ ہو سکے۔ نہیں چھوڑوں گی میں تجھے، کسی کو نہیں چھوڑوں گی، سب کو مار دوں گی، آتما نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اتنے میں پجاری نے سیفوف اس پر پھینکا، وہ انگاروں میں تبدیل ہو گیا۔ ارمیلا کی آتما کو آگ لگ گئی اور وہ درد سے چیخنے چلانے لگی اور جلدی جل کر بھسم ہو گئی۔ احتشام اور علیزہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے اپنی بیٹی ایزل کو گلے سے لگا لیا۔ ان کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں جو کہ خوشگوار زندگی کی ضامن تھیں۔ تو پیارے دوستوں، کیسی لگی آپ کو میری یہ ہارر سٹوری؟ اور مزید ہارر سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ سنیں ایک نئی بہت ہی خوفناک دل دہلا دینے والی کہانی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی سے سبسکرائب کریں۔